السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، دینی بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں قربانی کیا چیز ہے۔ قربانی جس کی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کی عظمت حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، جنہیں اولو العزم من الرسل کی فہرست میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بہادر، عقل مند اور موقع شناس آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ قربانی انہی کی سنت کا احیاء ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی رعایت کرتے ہوئے بہت ہی مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کر دی جائے۔ مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی بیان کر دی جائے تاکہ قربانی کا واقعہ اور اس کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو، جو آج کے 6000 سال پہلے پیش آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے جس علاقہ میں آنکھیں کھلے اور پروان چڑھے، پورا علاقہ شرک کفر کی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا، بلکہ آپ کا گھرانہ تو بت تراشی اور بت فروشی کے قبیح پیشہ منسلک بھی تھا۔ آپ کے والد جن کا نام آزار تھا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ گویا شرک آپ کے گھرانے کے عقیدے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ روزی روٹی کا دار و مدار بھی اسی پر تھا۔ ایسے حالات میں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت کا نعرہ بلند کرنا گویا پورے معاشرہ کو اپنے دشمن بنانے کے ساتھ اپنے اہل خانہ کی روزی روٹی پر لات مارنے کی مترادف تھا۔ معزز سامعین اکرام، اس قدر نازک اور پر خطر حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے ہی دل گردے کی بات ہے کہ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور مندر یعنی بت خانہ کے تمام بتوں کے سر دھڑ اور ہاتھ پاؤں الگ الگ کر کے بڑے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ میلے سے واپسی کے بعد جب مشرکین نے اپنے بتوں کی درگت دیکھی تو یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر کیا تھا مجموعہ عام میں آپ کو حاضر کیا گیا۔ سوال و جواب میں جب مشرکین نے منہ کی کھائی اور کھانا ہی تھا، کیونکہ حق کے سامنے باطل نہ کبھی ٹکا ہے اور نہ ٹک سکتا ہے، تو دلائل و براہین سے خالی شخص طاقت و قوت کے بلبوتے پر جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہی طریقہ ان لوگوں نے اپنایا اور اپنے عوام کو مخاطب کر کے کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ جس وقت آگ میں جلانے پر اتفاق ہوا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ اور تصور کرنا ہمارے لیے اس ماحول میں بہت مشکل ہے۔ بہرحال آگ شعلہ زن کی گئی اور آپ کو باندھ کر منجنیق کے ذریعے حوالے آتش کیا گیا۔ آگ میں آپ نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ
حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھنا شروع کیا۔ بفضل اللہ آپ بسلامت آنکھ سے نکل گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ عراق کے ایک شہر بابل میں پیش آیا تھا۔ بالآخر آپ نے یہاں سے ہجرت کی اور شام چلے گئے تاکہ پیغام خداوندی اور دوسروں تک پہنچائے، اور وہیں پر آپ نے دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی دعا کی، اور آپ کی عمر 80 پار کر چکی ہے، لڑکا پیدا ہونے کی امید بھی نہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے ہوئے کہتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری دی جاتی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ حلیم کہہ کر یہ اشارہ کر دیا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر بردبار ہوگا، یعنی متحمل مزاج ہوگا، صبر کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہوگا۔ یہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے تھے، یعنی اکیلا بیٹے تھے۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے، بلوغت کے قریب پہنچ گئے، تو بعض کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 13 سال کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب خواب دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی نور نظر لخت جگر بڑھاپے کا سہارا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بچے میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ پیارے ساتھیوں، پیغمبر کا خواب بھی وحی اور حکم الہی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اپنے بیٹے سے مشورے کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ بیٹا بھی امر الہی کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اور اسماعیل کو بردبار کا خطاب پہلے مل چکا تھا، چنانچہ وہ نہایت بردباری اور اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم ہوا اس سے بجا لائے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سامعین اکرام، دیکھیں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بردباری اور اس کی ایمان کو دیکھے، یہ ہے قربانی، اسی کو میرے دینی بھائیوں قربانی کہتے ہیں، یہ ہے اصل قربانی۔ جب دونوں مطمئن ہو گئے تو باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گرا دیے، اور اس طرح کروٹ لٹا کر جس طرح ہم نے جانور کو ذبح کرتے ہیں، قبلہ رخ کر کے لٹاتے ہوئے پیشانی منہ کے بل لٹکا کر۔ میرے بھائیوں، جب باپ بیٹے تیار ہو چکے تو حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اچانک دیکھتے کیا کہ وہاں ایک میڈھا کھڑا ہوا ہے، یہ غیبی سے آواز آ رہی ہے کہ اس میڈھے کو ذبح کیجیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَدَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے انہیں آزادی کیا ابراہیم۔
تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قربانی میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے خلوص للہیت کے لیے، اور یہ ہے اصل قربانی۔ اور یہ ہے حقیقت قربانی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت